سیانے کہتے ہیں کہ جہالت سے حماقت کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ نادان اور احمق کے پاس یا تو کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی یا وہ کسی ایسی بات کی تلاش میں رہتے ہیں جس کو لے کر جھگڑا کیا جا سکے۔ دو جاہلوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک دن وہ دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، لیکن سفر کے دوران دونوں ہی خاموش تھے۔ جب وہ خاموشی سے اکتا گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا، ارے او گونگے، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ہم دونوں صبح سے سفر کر رہے ہیں لیکن تم بالکل خاموش ہو، آخر کچھ تو بولو، تمہاری خاموشی سے میرا دم گھٹتا ہے۔ دوسرے جاہل نے اسے بڑے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں قبر میں دفنا دیا ہے جو کہتے ہو کہ دم گھٹ رہا ہے؟ کب سے بڑبڑ کیے جا رہے ہو؟ اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو سلیقے سے بات کرو، لیکن تم سے کسی اچھی بات کی توقع نہیں، لہٰذا اپنا منہ بند ہی رکھو تو بہتر ہے۔ پہلا جاہل اپنے دوست کی یہ بات سن کر تھوڑا سہم گیا اور کہنے لگا، ارے نہیں، میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ایک دوسرے کو مشغول رکھیں، اور کچھ نہیں تو کوئی قصہ کہانی ہی سنا دو، ابھی کافی سفر باقی ہے، اور اگر تم کوئی بات کرو گے تو ہمارا سفر آسانی سے گزر جائے گا۔ پھر اس نے مایوس ہو کر کہا، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، تم جیسے آدمی سے امید لگا بیٹھا۔ تم تو بالکل ایک سوکھے درخت کی طرح ہو جس کا نہ تو کوئی سایہ ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر دوسرا جاہل کہنے لگا، بہت خوب، چلو تم شروع کرو، ایسا کرو اپنی کوئی خواہش بیان کرو، تمہیں اپنی زندگی میں کیا چاہیے؟ پہلا جاہل بولا، میری تو بہت سی خواہشات ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں ہوں جو اسی جنگل میں چرتی پھریں، میں ان کا دودھ پیوں، ان کی کھال سے اون حاصل کروں اور گرم گرم کپڑے پہنوں، ان کے ڈھیروں بچے بھی ہوں جنہیں فروخت کر کے میں بہت سا روپیہ حاصل کروں، تاکہ تجھ جیسے جاہل کا کوئی احسان نہ اٹھانا پڑے۔ اب تم بتاؤ، تمہاری کیا خواہش ہے؟ دوسرا جاہل کہنے لگا، تمہارے منہ میں گھی شکر، میری بھی کچھ ایسی ہی خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے پاس بھیڑیوں کا ایک غول ہو جو تمہاری بھیڑ بکریوں کو گھیرے میں لے کر انہیں چیر پھاڑ دے، پھر تم ہمیشہ میرے احسان مند ہی رہو گے۔ پہلے نے کہا، ارے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہاتھ دھو کر میری بھیڑ بکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیسے ظالم اور احمق انسان ہو تم۔ دوسرا جاہل غرا کر بولا، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اس سے زیادہ برائی اور کیا ہوگی؟ تم شروع ہی میں اتنی زیادہ بھیڑ بکریوں کے مالک بننا چاہتے ہو، خدا کرے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اس کی بات سن کر پھر سے پہلے نے کہا، جی تو چاہتا ہے تمہارا حشر نشر کر دوں، اور سچ پوچھو تو تم میرے مکے کی ضرب سے زیادہ دور بھی نہیں ہو۔ دوسرا جاہل کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں، اور تمہارا جسم تمہارے بھوسے سے بھرے سر کا بوجھ اٹھا کر تھک چکا ہے، اسی لیے چاہتے ہو کہ تمہیں سبق سکھایا جائے۔ چلو اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو یہ لو۔ اس نے اپنے ساتھی کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ اب وہ دونوں آپس میں الجھ پڑے اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ وہ دونوں بھوکے مرغوں کی طرح لڑنا شروع ہو گئے اور ایک دوسرے کو زمین پر گرا لیا۔ اتنے میں ایک کسان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب دونوں کو لڑتے دیکھا تو دونوں کو روکتے ہوئے بولا، کیسے جاہل ہو، اپنے معاملات کو انسانوں کی طرح بات چیت سے حل کرو۔ پھر اس نے ان دونوں سے لڑائی کا سبب پوچھا۔ پہلا جاہل اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھا اور کہنے لگا، اس ناسمجھ کو سمجھاؤ جو میری بھیڑ بکریوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنے بھیڑیوں کے ذریعے میرے سارے ریوڑ کو چیر پھاڑ ڈالے گا۔ دوسرے جاہل نے کہا، سارا قصور اسی کا ہے، اسے چاہیے تھا کہ 2-3 بھیڑ بکریوں پر قناعت کرتا، لالچی کہیں کا۔ کیا روئے زمین پر اور انسان نہیں بستے؟ باقیوں کا کوئی حق نہیں؟ مجھے بتاؤ، بھیڑیے اور بھیڑ بکریوں کا ریوڑ کہاں ہے؟ مجھے تو تم دونوں کے سوا یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پہلے جاہل نے کہا، ارے نہیں، بھیڑیے اور ریوڑ یہاں نہیں ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو اپنا منصوبہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ جاہل میری خواہش کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرے نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ، اس کی حماقت تو دیکھیں،
میرے بھیڑیوں نے ابھی اپنا کام شروع بھی نہیں کیا اور یہ اپنے دوست کا دشمن بن بیٹھا۔ کسان نے ان دونوں سے کہا، اچھا مجھے اپنی داستان شروع سے سناؤ۔ جب دونوں نے تمام بات شروع سے بتائی تو کسان کہنے لگا، تم دونوں واقعی بہت احمق ہو، بھلا یہ بھی کوئی جھگڑا کرنے والی بات ہے؟ پھر اس نے پہلے جاہل سے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ بھیڑ بکریوں کی بجائے اونٹوں کی خواہش کرتے، اس طرح تمہارے اونٹ بھیڑیوں سے محفوظ رہتے۔ خود سوچو، اونٹوں کا دودھ بھی زیادہ اور ان کی اون بھی زیادہ۔ دوسرے جاہل نے جب یہ بات سنی تو کسان سے کہنے لگا، اب سمجھ آئی، تم بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی اب بھیڑیوں کی خواہش نہیں کروں گا، میں اب ہاتھیوں کی خواہش کروں گا تاکہ وہ اس کے اونٹوں کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں۔ کسان نے جب دوسرے جاہل کی بات سنی تو کہنے لگا، لو اسے دیکھو، یہ خام خواہ کا جھگڑا مول لینا چاہتا ہے۔ سنو میاں، تمہیں معلوم نہیں میرا لڑائی میں بڑا تجربہ ہے، میں تمہارے سارے ہاتھیوں کو مار بھگاؤں گا۔ دوسرا جاہل کسان سے کہنے لگا، دیکھو تم بہت غلط کر رہے ہو، جھگڑا تو ہم دونوں دوستوں کا ہے، نہ تو تمہارا مال شامل ہے اور نہ ہم تمہیں جانتے ہیں، تم ہمارے معاملے میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو؟ کسان نے کہا، میں جو کچھ بول رہا ہوں وہی درست ہے، اب اگر تم نے مجھے جواب دیا اور میری بات کاٹی تو میں تم جیسوں کو انسان بنانا جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہی کسان آگے بڑھا اور دوسرے جاہل کا کان پکڑ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر پہلے جاہل کی بھی غیرت جاگی اور اپنے دوست کی طرفداری کرتے ہوئے کسان سے بولا، معلوم نہیں تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، میرے دوست کو چھوڑ دو۔ کسان نے دوسرے جاہل کا بھی بازو پکڑ لیا اور اس کو مروڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح اب وہ تینوں جھگڑنے لگے اور ایک جاہل نے کسان سے کہا، ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہمارے معاملے میں مت آؤ، آخر تم کون ہو جو ہم دوستوں کے بیچ آ ٹپکے؟ کسان ان دونوں سے کہنے لگا، تم دونوں جاہل مسافر ہو، غریب کہیں کے، میں اس صحرا اور جنگل کا مالک ہوں اور تمہیں یہاں جھگڑنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر دونوں جاہل اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ہم تمہیں ایک ایسے صحرا کا پتہ بتاتے ہیں جہاں پہنچ کر تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہتے ہی دونوں اس پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ دیر جب کسان کی خوب درگت بنی تو کہنے لگا، رک جاؤ، مجھے مت مارو، ایسے مار پیٹ سے تم میری دولت ہتھیا نہیں سکتے اور نہ ہی تمہیں تمہاری بھیڑ بکریاں ملیں گی۔ دونوں جاہل کسان سے کہنے لگے، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ہمیں بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کسان ان دونوں جاہلوں سے کہنے لگا، شہر بلخ کی عدالت یہاں سے قریب ہی ہے، چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاتا ہوں، وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ یہ سن کر دونوں کہنے لگے، چلو بڑے شوق سے چلو، ہم بھی بتائیں گے کہ یہ شخص ہمیں جانتا تک نہیں اور اس نے ہم سے خام خواہ جھگڑا کیا۔ اب وہ تینوں قاضی کی عدالت کی طرف چل نکلے۔ جب وہ تینوں عدالت پہنچے تو تینوں نے شکایت کی۔ ایک نے کہا، اس نے مجھے مارا، دوسرے نے کہا، پہلے اس نے مجھے مارا۔ قاضی نے تینوں کو روکا اور ان سے جھگڑے کا سبب پوچھا۔ جب تینوں نے اپنی بات مکمل کی تو قاضی ان سے کہنے لگا، بہت خوب، تم تینوں کے لیے بہتر ہوگا کہ بھیڑ بکریوں اور باقی تمام جانوروں کو حاضر کرو تاکہ میں کسی فیصلے پر پہنچ سکوں۔ انہوں نے جواب دیا، بھیڑ بکریاں، اونٹ اور ہاتھی تو موجود نہیں، ہم تو صرف ان کی خواہش کر رہے تھے۔ پھر قاضی نے کہا، کسی چیز کی خواہش اور تمنا رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہر کام کا کوئی حساب اور اندازہ ہوتا ہے۔ تم تینوں نے جھگڑا کیا ہے، اس لیے میں تم تینوں کو قید خانے بھیجتا ہوں۔ اگر قید سے بچنا ہے تو تم تینوں اپنا ضامن لاؤ اور جانوروں کو حاضر کرو۔ یہ سن کر تینوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور ایک ساتھ مل کر بولے، قاضی صاحب آپ ہمیں قید خانے ہی ڈال دیں، اب ہم جانور کہاں سے لائیں؟ قاضی ان کی اس رضامندی سے تلملا اٹھا اور کہنے لگا، شاید تم نے سوچا کہ قید خانے میں مفت کی روٹی ملے گی، یہ سب اتنا آسان نہیں۔ پھر قاضی نے چالاکی سے انہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا اور کہنے لگا، تم میں سے جو بھی یہ ثابت کرے کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سن کر ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لوٹ آئی۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے کی خامیوں کو گن گن کر ثابت کرنے لگے کہ وہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔
لیکن ہونا کیا تھا، جلد ہی وہ تینوں پھر سے جھگڑنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قاضی ان کی بے وقوفیوں سے تنگ آ کر کہنے لگا، تم تینوں نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے، بہتر ہوگا کہ تم خود ہی ایک دوسرے کے ضامن بن جاؤ اور جا کر اپنے جانوروں کو تلاش کرو تاکہ میں کسی فیصلے پر پہنچ سکوں۔ تینوں جاہلوں نے محسوس کیا کہ جان کی خلاصی اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ضامن بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے جانور تلاش کرنے نکل پڑے۔ وہ دن اور آج کا دن نہ تو انہیں جانور ملے اور نہ ہی ان کی آرزو اور مراد پوری ہوئی۔ ہاں، عدالت سے نکلتے ہی وہ پھر سے جھگڑنے لگے۔ سچ کہتے ہیں، عقل اور تدبر کے بغیر کی گئی بات چیت صرف الجھن اور تہذیب کا باعث بنتی ہے۔ خیالی باتوں اور خواہشات کے پیچھے وقت ضائع کرنا اور بات بات پر جھگڑنا انسان کو کسی مقصد تک نہیں پہنچاتا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔